السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی رمضان المبارک کے مہینے میں پروگرام فرمان الہی کے ذریعے آپ سبھی ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 سے سورہ ختم تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ یاسین کی ابتدائی 21 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ یاسین یہ بہت ہی برکت اور عظمت والا سورہ ہے۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 36واں سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 5 رکوع اور 83 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ ناظرین، اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں آسانیاں چاہتا ہے، خوشحالی چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کثرت سے کیا کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ یاسین کی برکت سے اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ ناظرین، ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک قلب یعنی دل ہوتا ہے، اسی طریقے سے قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ یعنی جو کوئی آدمی سورہ یاسین کو بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے پڑھنے کی وجہ سے اسے 10 قرآن پڑھنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں ایک وجہ بیان فرمائی، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ ایمان کا ایک اہم رکن حشر و نشر، قیامت کا قائم ہونا اور دوبارہ انسانوں کو زندہ کرنا، ان تمام چیزوں کے تعلق سے بڑی عمدگی کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جو شخص قرآن مجید پر یقین کرے گا اور اعمال صالحہ کثرت سے کرتا جائے گا، جنت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا، دوزخ سے پناہ مانگے گا، تو وہ انسان نیک بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا گیا ہے۔ اور اس سورہ کی ابتدا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کی قسم کھا کر ذکر فرمایا ہے۔ تو ناظرین، ان سب کو جاننے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو۔ تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ یہ اللہ غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا متنبہ کرے، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون۔ ان میں سے اکثر پر خدا کی بات پوری ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کے سر اُلل رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے۔ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ۔ تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے غائبانہ ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو۔ ناظرین، سورہ یاسین کی تلاوت اور اس کے ترجمہ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بستی والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اب اس بستی کے تعلق سے مفسرین مختلف اقوال بیان فرماتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق وہ بستی شہر انطاکیہ میں موجود تھی، اور دوسرے مختلف اقوال ہیں۔ الغرض شہر انطاکیہ کی اس بستی کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی نے 2 رسولوں کو بھیجا۔ اب ان لوگوں نے ان رسولوں کا انکار کیا، تو پھر ان 2 رسولوں کی تائید کے لیے ایک تیسرے رسول کو بھیجا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی جانب سے 2 افراد کو ان 2 رسولوں کی تائید کے لیے بھیجا، تو قوم نے ان دونوں کا بھی انکار کیا۔ اب ان دونوں میں سے ایک صادق، دوسرے صدوق تھے۔ اب پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت شمعون علیہ السلام کو اس قوم کے پاس بھیجتے ہیں۔ حضرت شمعون علیہ السلام بادشاہ کے قریب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے جتنے لوگ اس کے پاس قید کیے گئے تھے ان تمام کو رہا کروا دیتے ہیں۔ حضرت شمعون علیہ السلام بادشاہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ سچائی کے معجزات بیان کرنے لگتے ہیں، تو بادشاہ متاثر ہو جاتا ہے اور اپنے چند لوگوں کے ساتھ ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے۔ اب جو لوگ بادشاہ کے ساتھ تھے، اب انکار کرنے والے جو تھے وہ انکار کرنے پر ہی قائم رہے۔ تو ناظرین، اس کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے اور اس سے آپ عبرت حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ یاسین کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے۔
فقالوا إنا إليكم مرسلون. جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا. پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور اللہ نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام لے کر بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک دیکھتے ہیں، اگر تم باز نہ ہوگے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا. ناظرین، پروگرام فرمان الہی میں سورہ یاسین کی تلاوت اور اس کا ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا. ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. رمضان کے دوسرے دہے میں داخل ہو چکے ہیں. پہلا دہا رحمت کا تھا. دوسرے دہے کے تعلق سے حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، یعنی رمضان کے دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں. تو ناظرین، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنا برکت والا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ہم کو اپنے گناہوں پر بخشش طلب کرنے کا بھی موقع عنایت فرمایا. اگر کوئی انسان سچے دل سے اپنے خطاؤں اور اپنے گناہوں پر معافی طلب کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کرے گا کہ آئندہ سے کوئی گناہ نہ کریں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے. تو ناظرین، سورہ یاسین کی برکتوں سے مستفید ہونے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ. قالوا طائركم
तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है? क्या इसलिए कि तुमको नसीहत की गई, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से तजावुज कर गए हो। और शहर के अगले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि ए मेरी कौम, पैगंबरों के पीछे चलो, ऐसों के पीछे जो तुमसे सिला नहीं मांगते और वो सीधे रास्ते पर हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि वो हम सबको अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम फरमाने इलाही। आप हमें अपने खुतूत के जरिए अपनी नेक ख्वाहिशात इरसाल कर सकते हैं। इसके लिए हमारा पता नोट फरमा लें। फरमाने इलाही, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरह यासीन की मजीद आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।